میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک ہی خبر ہے اور جو کہ کل کی خبر کا تسلسل ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران احمد نیازی صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ پارٹی کو اور ان کی فیملی کو منع کیا گیا کہ اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کریں گے. ان ملاقاتوں کو یا ان کے علاج کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اور مختلف گارنٹیز طلب کی. اب معاملہ یہ ہے کہ فیملی ایگری بھی کر گئی. انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری ملاقات ہوگی یا ان کا علاج ہوگا اس کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے. اور جماعت نے بھی یکسوئی سے یہ بات کر دی، چاہے بیرسٹر گھور صاحب ہیں، چاہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا دیگر ان کے جو قائدین ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے جو ریلیف دیا گیا عمران احمد نیازی صاحب کو، یہ ریلیف جو ہے اس کے اوپر اب سوال کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ریلیف ملا یہ اس کے پیچھے پس پردہ پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے. تو اس حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ڈیل ہے اور نہ ہی ڈھیل ہے. یعنی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ضرور موجود ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس ضمن کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ خواہش ہے اور نہ ہی وہ اس سمت میں آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت کا تو مسلسل یہ موقف رہا کہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو صحت ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوگی اور انہیں بہترین علاج و معالجے کی سہولیات حکومت فراہم کرے گی اور یقینی بنائے گی کہ ان کی صحت کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو متعدد بار عمران خان صاحب کو پیمز ہسپتال لایا گیا اور وہاں پر ان کی جو آنکھ خراب ہوئی تھی اس کا بہترین طریقے سے علاج ہوا اور علاج کے بعد وہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ملاقاتیں بند تھیں، یعنی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں علاج سے متعلق ایک ڈائریکشن ہے اور دوسرا ملاقاتوں سے متعلق ڈائریکشن ہے. علاج سے متعلق تو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے سے ہی حکومت ان کا علاج کروا رہی ہے اور جو تھوڑا بہتا معاملہ تبدیل کیا ہے عدالت عظمیٰ نے، یعنی انہوں نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو منتقل کیا جائے، جو کہ پریئر تھی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی، اور اسی پریئر کو منوان جو ہے وہ ریپروڈیوس کر دیا انہوں نے آرڈر کے اندر. یعنی اگنورنگ دس فیکٹ کہ جو ہسپتال سرکاری ہوگا اور جتنے بھی پرزنرز ہیں وہ سرکاری ہسپتال کے اندر ہی زیر علاج ہوتے ہیں. پہلا جو یعنی کوئی اگر قیدی بیمار ہو جائے تو اس کو پہلی جو علاج کی فیسلٹی دستیاب ہوتی ہے وہ جیل کے اندر ہی قائم ایک ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے. اگر وہاں پر اس کا علاج نہ ہو سکے تو پھر اس کو سرکاری ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے. اور اگر سمجھا جائے کہ سرکاری ہسپتال کے اندر بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے جو تجویز کرتا ہے کہ اس شخص کا علاج، اس قیدی کا علاج کون سے ہسپتال میں کرایا جائے. اب وہ تجویز کریں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ود ان پاکستان یا کوئی ایسا ہاسپٹل بھی وہ تجویز کر سکتی ہے جو پاکستان سے باہر ہو. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے مسائل ہیں اس متعلق جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی مجاز اتھارٹی کہ ان کا علاج کہاں سے ہوگا، یہ اتھارٹی عدالت عظمیٰ نہیں ہے. بصد احترام، کیونکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس جمع ہوئی ہیں وہ رپورٹس کی سمریز ہیں اور اسی حوالے سے عدالت نے اپنے فیصلے میں تفصیلی جو رپورٹس ہیں، جو اوریجنل رپورٹس ہیں وہ بھی طلب کیے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کیونکہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ اس حد تک خراب ہے سو لہٰذا ان کو الشفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے علاج کے لیے. اب یہ جو تضاد ہے بنیادی، جو کہ انہوں نے خود ہی اپنے فیصلے میں ایک جگہ لکھ رہی ہیں جو بات، اسی کی نفی آگے چل کر جو ہے وہ فیصلے کے اندر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. ایک تو جب آپ یہ فیصلہ جو ہے نا آرام سے تسلی سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو جو ہے وہ ویزیبل ہوتی ہیں جو کہ بظاہر جو میں سمجھاؤں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں کوئی
عقل کل نہیں ہوں یا حرف آخر نہیں میں بات کر رہا، لیکن بظاہر اس میں یہ نقص مجھے محسوس ہوا ہے، لیکن جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو تحریک انصاف ہے اب وہ انہی لائنز کے اوپر آ چکی ہے جو حکومت ان کو کہہ رہی تھی۔ حکومت ان کو مسلسل کہہ رہی تھی کہ جناب علی آپ کی ملاقاتیں ضرور کریں، لیکن ملاقاتوں کے بعد ان ملاقاتوں کو یعنی ملک کے اندر انتشار کے لیے استعمال مت کریں۔ تو اگر یہ پہلے یہ بات مان لیتے تو اب یقین کریں کہ ملاقاتیں ان کی بند بھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے جو ان کی ملاقات تھی اس کو مس یوز نہیں کریں گی، سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گی، لیکن انہوں نے دھوکہ دے دیا حکومت کو، اور جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اس کو بار آتے ہی توڑ دیا، اور کھل کر انہوں نے وہ گفتگو کی جس کو نہ کرنے کی انہوں نے یعنی ان کو وعدہ کیا تھا، ضمانت دی ہوئی تھی۔ بہرحال اب تو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے بھی اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی، اب تو وہ پالیسی بلی بن کے دکھانے کو بھی تیار ہیں، اور وہ پالیسی بلی بن کے دکھایا بھی ہے انہوں نے یہ کہا جی کہ علیمہ خانم نے اپنے گزشتہ روز سنا ہوگا کہ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں عدالت یہ نہ کہے کہ ہم نے عدالت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ تو پہلے جب وہی پیشکش آپ کو کر رہی تھی حکومت، وہ آپ کو ناگوار گزری، لیکن عدالت کے سامنے 8-9 مہینے کے بعد یعنی اتنا عرصہ ملاقاتیں بند کروانے کے بعد آپ نے اسی بات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے جی کہ بات کرنا ہمارا حق ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور ہم بات کیوں نہ کریں، یہ بات پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تو کئی بار سنی ہے بات، اور کہتے ہیں کہ اب ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں اب ہم بات بھی نہیں کر سکتے، تو میں پوچھتا ہوں نا کہ اب آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ اب بات کرو۔ اب آپ بات کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ وہی بات جو ہم پہلے کہتے تھے، تو آپ کہتے تھے آپ کے پاس 100 جواز ہوتے تھے بات کرنے کے، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو آپ کے 100 جواز ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ کدھر چلے گئے؟ کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں، یا اب آپ کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے جو ساری دنیا آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ نہ کریں ایسے، آپ مت کریں ایسے؟ وہ ایک قیدی ہیں، ایک پرزنر ہے، ایک سزا یافتہ مجرم ہے، تو سزا یافتہ مجرم سے آپ احکامات لے کر سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ عدالتی احکامات کی نفی ہے، یہ ممانعت ہے، لیکن آپ نے اس کو استعمال کیا اور دندناتے ہوئے کیا۔ تو پھر اب آپ کو اپنے اس فیصلے کے اوپر جو ہے اب خود بظاہر جو ہے وہ ریورس لینا پڑ گیا ہے، اور اچھی بات ہے جی۔ اب اگلی بات یہ ہے جی کہ یہ شکر ہے کلیئرٹی آ گئی، جب تحریری فیصلہ آیا اس میں یہ بات واضح ہوگی۔ 16 سپٹمبر تک جو بات کہی جا رہی تھی کہ عمران احمد نیازی صاحب اب 16 سپٹمبر تک ہاسپٹلائز رہیں گے، تو وہ بات کلیئرٹی ہوگی کہ جی اب وہ 16 سپٹمبر تک نہیں رہیں گے، جب تک جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ مناسب سمجھے گا، تو تب تک ان کا قیام ہسپتال میں ہوگا۔ وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، وہ چند گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چند ہفتے اور چند مہینے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی میڈیکل بورڈ کے اوپر کہ وہ طبی معائنے کے بعد اس مریض سے متعلق کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کی تجویز کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی عدالت کی جانب سے ان کو فیسلٹی ملی ہے، یعنی عمران احمد نیازی صاحب کو یہ فیسلٹی پہلے سے میسر ہے عمران احمد نیازی صاحب کو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ آج حکومت کی جانب سے طلال چودھری صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہیں، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جی، اور اس میں بڑی زبردست گفتگو کی ہے، مطلب وہ باتیں تقریباً ملی جلی جو کہ ہم کل سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بھی صحت کے حوالے سے سہولتیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی جیل جا کر بیمار ہو جاتے اور اچھے کھانے مانگتے ہیں، ہماری طرف سے بانی کے علاج کو لے کر کوئی سیاست نہیں کی گئی۔ عطا تارڑ صاحب کا مزید کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت کے معاملے کے اوپر سیاست نہیں کی، جبکہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عدالت نے حکم دیا ہے بانی کی صحت سے متعلق سیاست نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں
ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے. کہانیاں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ بنی گالہ جائے گا پھر نتھیا گلی چلا جائے گا. پہلے دن سے موقف ہے کہ ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے. اب وہ واضح کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ نہ خیبر پختونخوا اور نہ ہی بنی گالہ، کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. یہ میں ایک یعنی دوسرا دن ہے مسلسل جو ٹویٹس کر رہا ہوں. تو آج وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری صاحب نے بھی وہی بات کہہ دی ہے. پہلے ہسپتال جائے گا، پھر بنی گالہ جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. اب یہ طلال کی گفتگو آپ نے سنی جی. تو بات یہ ہے کہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ تھوڑا سا ان کا جو رد عمل تھوڑا سلو آتا ہے. تو ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور کچھ اپنا انالیسس بھی ہوتا ہے اور اسی کی بیس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو میں نے بھی اسی کی بیس کے اوپر بات کی ہے. نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ، کپتان رہے گا صرف اڈیالہ اور اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. عمران خان صاحب کو یعنی ہسپتال میں 10 دن رکھنا ہے، 10 گھنٹے رکھنا ہے یا 10 منٹ رکھنا ہے، یہ بات جو ہے وہ میڈیکل جو بورڈ ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، کسی کی ذاتی جو خواہش ہے اس کے اوپر نہیں. دوسرا جی، حکومت کی جانب سے ایک ریویو جو ہے وہ فائل کیا گیا تھا جو کہ میری اطلاعات کے مطابق واپس لے لیا گیا ہے. اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی ہیں جی. اب وہ کیا کہتا ہے جی، وہ جو انہوں نے عدالت میں ریویو فائل کیا یعنی نظرثانی کی درخواست دائر کی ہے، اس نے وہ کہتی ہے جی کہ عدالت نے تمام دعاؤں یعنی تمام پریئرز اور استدعا کو عبوری مرحلے میں ہی منوان منظور کر کے مقدمے کی اصل بنیادی مسئلے کو ہی ختم کر دیا ہے. درخواست کہتی ہے جو کہ عدالت عظمیٰ کے طے شدہ اصولوں کے منافی ہے. آئین کے آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے. کسی سزایافتہ قیدی کو نجی ہسپتال میں علاج کی سہولت دینا پورے فوجداری انصاف کے نظام کو متاثر کرے گا. دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسے مطالبات کا دروازہ کھول دے گا. اور یہ بیسیکلی اپلیکیشن جو دائر ہوئی تھی جس کو واپس لے کر اب اس کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں گی، وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی. اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے جی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر نہیں، ان کو یعنی سرکاری ہسپتال کے اندر ہی جو ہے وہ منتقل کیا جائے. جو علاج کروانا ہے وہ ہم سرکاری ہسپتال سے کرائیں گے. اور یہ معاملہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے جب پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی کہ میں ان کو شفٹ کرتا ہوں جو شوکت خانہ میں ہے. تو اس کے اوپر ان کی اپنی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے منع کیا تھا پرائم منسٹر کو کہ نواز شریف صاحب کو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر منتقل نہیں کر سکتے، انہیں جیل رولز کے تحت صرف سرکاری ہسپتال کے اندر ہی علاج کروا سکتے ہیں. اور پھر جو بات کرتے ہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس کروا کر وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو عمران خان صاحب کو یہ سہولت کیوں نہیں کہ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت تھی عمران احمد نیازی صاحب کی. حکومت اگر چاہے تو بالکل ابھی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ تجویز دے دے کہ جناب عمران خان صاحب کا علاج پاکستان سے باہر کروانا ہے تو باہر ہو جائے گا اور پھر حکومت اس پر ایگری کرے. یعنی پروونشل گورنمنٹ تو کا بھی اختیار ہے اور وفاقی حکومت کا بھی اختیار ہے. اب لیٹ سی جی کہ یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں. یہ حکومتیں چیلنج کر رہی ہیں اس بات کو. یہ حکومتیں یہ نہیں چاہتی جی کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے نا وہ عدالتی احکامات کے ذریعے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو. یہ حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر میڈیکل بورڈ کہہ دے کہ شفا ہسپتال ان کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے تو اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بیسیکلی بنیادی بات ہے. اب ریویو میں کہا گیا جی کہ جیل رول 1978 کے تحت کسی قیدی کو ہسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے پاکستان پریزن رولز 1978 کے رول 197 کی روح سے ہٹ کر حکم دیا. جی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقدمے میں بغیر فریقین کو نوٹس جاری کیے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا گیا. اور یہ بیسیکلی ایک سنجیدہ جو ہے وہ قانونی نقطہ ہے. اور یقین کریں کہ وداؤٹ نوٹس جو یہ ڈیسیژن آیا ہے یہ مناسب نہیں ہے جی. دیکھیں جو کرمنل لیو ٹو اپیل اپلیکیشن تھی تو لیو گرانٹ کر کے تو آپ جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوتے ہیں. یہ عام پریکٹس ہے. جب آپ نوٹس جاری کرتے ہیں تو نوٹس کے بعد آپ جواب لیتے ہیں. نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کرتی ہے عدالت. تو انہوں نے یعنی لیو ٹو اپیل گرانٹ کی بھی اور اسی دن ہی فیصلہ دے دیا جو کہ
मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा उजलत में अदालत उज़्मा ने जो है वो डिसीजन दिया है। तो जो ग्राउंड्स ली जाएंगी या जो लेने के हवाले से जो माइंड है वो सामने आया है, ये बड़ा विजिबल है। अब ये देखें, जब रिव्यू फाइल होगा और रिव्यू फाइल होने के बाद ये एक रिकॉर्ड में कि अदालती फ़ैसले के ऊपर जो है वो अदालत से ही दरख्वास्त की जाती है कि आप उसके ऊपर नज़रसानी करें और इस फैसले को वापस ले लें, क्योंकि गलत तरीके से भी या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए भी अदालत अगर कोई ऑर्डर पास कर दे तो फिर जो हुकूमत होती है या जो निज़ाम होता है वो अदालत से ही इस्तदा करता है कि जनाब अली ए गलती जनाब आपसे हो गई है और इसकी तस्दीक कर दें। तो ये उस ज़िम्न के अंदर जो है ये एप्लीकेशन दायर की जाएगी अदालत उज़्मा के अंदर। अब तमाम बात को समराइज़ करते हैं जी, और समराइज़ करते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब की जो हेल्थ है इसको लेकर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं की जा रही और ना ही की जाएगी। जहाँ तक मेरी इतलात है, कल अपनी बहन के साथ मुलाकात में इमरान खान साहब भी कुछ ज़्यादा विलिंग दिखाई नहीं दिए हस्पताल मुंतकिल होने के हवाले से। हाँ, बहरहाल उन्होंने इस हवाले से ज़रूर ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो डॉक्टर फैसल साहब से अपना चेकअप करवाना चाहते हैं। ये इस हद तक तो मेरे कानों तक खबर पहुंची है, और मतलब खबर तो ये दुरुस्त है। अब आगे से उनकी मज़ीद जो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो अस्पताल आते भी हैं या अस्पताल में आकर जो है वो रहते हैं या नहीं रहना पसंद करते, ये तो मर्ज़ी पेशेंट की भी किसी हद तक ज़रूर जो है वो कंसिडर होती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि शिफा हॉस्पिटल उनका आना जो है मुझे बज़ाहिर इस वक्त तक मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेट्स सी जी क्या होता है। कल परसों अभी 2 दिन मौजूद हैं, आपके सामने आ जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।